عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے یہ رہائی کے بعد ہماری ریسنٹ ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ. عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ ریڈ لائن میں ہوں. پاکستان میں آج تک کسی سیاستدان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے چیلنج نہیں کیا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ میں. عمران خان صاحب نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوتے تب میں نے اس ملک کا نام اوپر کیا. ہم نے خود چیزیں جلاتے ہوئے پولیس کو دیکھا. 9 مئی کے دن امن و امان خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. ایگزیکٹلی. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی رہائی کے بعد قوم سے پہلا ویڈیو خطاب کیا. یہ خطاب ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں دکھایا گیا، جبکہ اس خطاب کے کچھ مخصوص ٹکرز نشر کیے گئے. عمران خان نے کچھ مطالبات اور کچھ تجاویز سامنے رکھتے ہوئے واپس عوام میں نکلنے کا اعلان کیا. اس خطاب کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو سائڈ لائن کر دیا، مائنس کر دیا. کپتان نے بڑی مشکل پیدا کر دی. ویسے یہ جو نا نکلنے کا اعلان کیا، میں بھی سوچ رہا ہوں نکلنے کا اعلان کروں، اسٹوڈیو سے نکلنے کا. دیکھیے عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے یہ رہائی کے بعد عمران خان صاحب کا پہلا خطاب جی. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی بڑا حیران کن بھی، اور اس کے علاوہ یہ ہماری ریسنٹ ہسٹری کا جی ٹرننگ پوائنٹ ہے. عمران خان کی مطلب سیاسی تاریخ کا یہ سب سے بڑا خطاب ہوگا. یہ سب سے بڑا خطاب ہے بلا شبہ. اب عمران خان صاحب نے کیا کیا، جو پی ڈی ایم کو مائنس کرنے والی بات ہے. جب ہم اس خطاب کو سن رہے تھے میں نے تبھی کہا کہ پی ڈی ایم کو مائنس کر دیا. میں نے ٹویٹ بھی یہ کیا. مبشر زادی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی سیاستدان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے چیلنج نہیں کیا جس طرح سے عمران خان نے کر دیا ہے. یہ تو بات کلیئر ہے. اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ بتایا ہے کہ ریڈ لائن میں ہوں. ٹھیک ہے نا، عمران خان نے کہا ہے، یہ شادب خانزادہ نے بھی کہا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا اس کا تجزیہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، چیلنجنگ. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب نے کیا کیا. عمران خان صاحب نے جو 9 مئی یوم سیاہ قرار دیا گیا، سیاہ دن، اور اس روز کہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے جی. یہ آئی ایس پی آر کا پریس اسٹیٹمنٹ تھا. عمران خان صاحب نے اس پریس اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ آئی ایس پی آر صاحب، ڈی جے ایس پی آر صاحب کو مخاطب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے 3 باتیں کی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ میں دوغلا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ جو میں نے یا میری جماعت نے کیا ہے دشمن کو بھی کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کرش کریں گے. یہ عمران خان صاحب نے بات کی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جی تب میں نے اس ملک کا نام اوپر کیا. یعنی میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، میں ایک نیشنل ہیرو ہوں، پاکستان کا نام میں نے روشن کیا ہے. جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب میں نے یہ کیا. تو عمران خان صاحب نے یہ بتایا. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ملک تو لخت ہونے کی بات کی تھی 1971 میں. تو جو چیزیں ہیں عمران خان صاحب آج جو کہہ رہے تھے اس میں عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کو تو مخاطب ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مخاطب کون ہے ہم سب جانتے ہیں. ہاں، عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا جی. اور عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرنے کے ساتھ ساتھ آرمی چیف صاحب کو مخاطب کیا. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عدالت میں بھی کیا تھا جی. اب بھی کر رہے ہیں. عدالت میں عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی اس کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے طلعت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جی. سچ، حقیقت، فسانہ وغیرہ. اور اے آر وائی کی خبر ہے، اس خبر میں یہ ہے کہ میں نے عاصم منیر صاحب کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سوچا. ان کے بارے میں لوگ جا کر میرے بارے میں ان کو لوگ جا کر غلط باتیں بتاتے ہیں، اور میں اقتدار میں آؤں گا تو ان سے خوشگوار تعلقات رکھوں. یہ اے آر وائی کی خبر طلعت صاحب کا ٹویٹ ہے. اور عمران خان صاحب کی جو گفتگو تھی عدالت میں مختلف نمائندوں سے، طلعت صاحب نے اپنے ٹویٹ میں اس گفتگو کو شامل کیا اور سچ، حقیقت، فسانہ وغیرہ یہ بتایا.
اور بڑی محنت کروائی طلعت حسین صاحب نے اپنے ایڈیٹر سے. تو عمران خان صاحب نے ایک بات کی عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. میں نے یہ جو باقی باتیں ہیں جو اے آر وائی رپورٹ کرتا ہے یہ تو نہیں سنی. عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ ایک آدمی وہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے, اس سے یہ ڈر ہے. انگلش میں جب عمران خان صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہی از پیٹریفائڈ. اس سے یہ ڈر ہے کہ میں اقتدار میں آ گیا تو اس کی کرسی چلی جائے گی. میں ایسا کچھ نہیں کرنے لگا. یہ عمران خان صاحب نے, جو ہم نے بھی کل ایک ویڈیو کی تھی تو وی نیوز پر بات کی تھی. اور عمران خان صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو انگلش کورسپونڈنٹ یا انٹرنیشنل میڈیا وغیرہ سے بات کی تھی اس میں بھی عمران خان صاحب نے ان کے ریموول کے حوالے سے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے. بہرحال عمران خان صاحب یہ بتا چکے کہ انویسٹیگیشن کی جائے. جو کچھ 9 مئی کو ہوا, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. 9 مئی کو ہوا, اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, اس کے حقائق سامنے آئیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ لوگ شامل کروائے گئے. سربراہ چیف جسٹس پاکستان کریں. ہاں, انڈیپینڈنٹ ہو. یعنی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے حقائق سامنے آئیں گے تو بہت کچھ پتہ چلے گا. انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بھی پلے کی. اور عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ایک تو عام آدمی کا ریئیکشن تھا, دوسرا اس میں کچھ لوگ بھی شامل کیے گئے اور وہ صورتحال خراب کی گئی. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ تھے ہی نہیں, وہ جیل میں تھے, تو وہ کیسے کر سکتے تھے؟ لیڈر لیس احتجاج تھا. بالکل. پی ڈی ایم سرکار کی پولیس کو, محسن نقوی سرکار کی پولیس کو تو ہم نے دیکھا ویڈیوز میں کہ جو معذور بچیوں کو مار رہے تھے, خواتین کو مار رہے تھے, دوپٹے پکڑ کے گھسیٹ رہے تھے, ایسی کی تیسی کر رہے تھے, لیکن مظاہرین کو روکنے کے لیے تو وہ کہیں نہیں تھے. تو روکنا چاہیے تھا. ایک ہم نے خود چیزیں جلاتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہے, گاڑیاں توڑتے ہوئے پولیس کو دیکھا, موٹر سائیکلیں توڑتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہے. تو پولیس یہ کام کر رہی تھی. عمران خان صاحب نے وہ بھی ویڈیو شیئر کی جس میں سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ ایک ٹرک میں سے کچھ لوگ اتر رہے ہیں. تو یہ جو ہے عمران خان صاحب نے وہ بھی شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن کریں. تو خان صاحب جو ہیں وہ مطالبہ, نے یہ بھی کہا کہ کون سے ملک کے محافظ اپنے شہریوں کو اسٹریٹ فائر کرتے ہیں, اور ویڈیوز میں بھی انہوں نے دکھایا, پولیس والوں کو بھی دکھایا اور دیگر لوگوں کو بھی دکھایا. تو سچویشن جو ہے وہ کیا یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ جو کچھ اس روز ہوا اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اس کی انکوائری ہو, کرتی ہے. اس کی انکوائری ہو, شفاف انکوائری ہو اور حقائق ہمارے سامنے آئے. سچویشن یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. کون اس کے پیچھے تھا, نام آنا چاہیے, اس کے نام آنے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. تو یہ دیکھیے اب اس میں ہوا کیا, اس میں 2 پارٹیاں ہیں. ایک جانب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب پی ٹی آئی نے کیا ہے, ایک شرپسند جماعت کی شرپسند قیادت نے کیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا. یہ لوگوں کا 2 ہیں, یہ لوگوں کا ریئیکشن ہے اور ان میں لوگ بھی شامل کیے گئے. مطلب دونوں ایک دوسرے پر. اب اگر یہ 2 پارٹیاں ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ ان دونوں کو نہیں کرنی چاہیے. دونوں کو نہیں کرنی چاہیے. تو اس کی انویسٹیگیشن پاکستان کی عدالت کو کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. کیا یہ مطالبہ عمران خان صاحب کا غلط ہے؟ بالکل معقول ہے. معقول ہے. عمران خان صاحب کا خطاب خطرناک ہے, ڈیفینیٹلی ہے, میں بھی مانتا ہوں ہے. اور عمران خان صاحب کا یہ خطاب جو ہے یہ اس ملک میں ان حالات میں ایک وے فارورڈ بھی میں اس کو کہوں گا, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے اس خطاب میں غصہ بہت تھا اور انہوں نے کہا میں اپنا غصہ کنٹرول کر رہا ہوں, کئی بار کہا, اور میں غصے میں ہوں, یہ بھی انہوں نے کہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وی ڈو ناٹ, ایٹ لیسٹ on this, we do not need to be pro Imran Khan, we do not need to be anti Imran Khan. What we've got to be is rational, ٹھیک ہے. اور ریشنل اپروچ کے ساتھ ہم اس کا مطالبہ کریں کہ اس کی شفاف تحقیقات ہوں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں چہرے سامنے آئیں, ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, ان چہروں سے بات کی جائے اور پھر اس کے پیچھے یہ کنیکشن بھی ہمیں اویلیبل ہو, ڈاٹس کنیکٹ, کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان تمام لوگوں کو بلایا تھا, کہا تھا توڑ دو, یہ سب کچھ ہو اور باقی چیزیں بھی اس کی سامنے. خان صاحب نے ایک بات کی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تمام ٹیلی ویژن چینل اور تمام جو انٹرنیٹ سروسز ہیں بند کر دی گئی اور صرف ایک چیز پھیلائی گئی کہ یہ شرپسند جماعت ہے. یہ فیڈ کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی, اور دیکھیے یہ فواد چوہدری صاحب نے اس روز بھی کی تھی, یہ بات ہو رہی ہے. اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا کو یہ الفاظ دیے گئے, یہ بھی پتہ کیا جائے کہ یہ الفاظ کہاں سے دیے گئے. میڈیا کو الفاظ جو ہے وہ کون دیتا ہے,
اس کے لیے میڈیا کے صاحب لوگوں یہ سے کہتے ہیں کہ میڈیا کو عمران خان نہ دکھانے کے پیسے دیے جاتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے کئی بار بتایا ہے کہ یہ جو حکومت اشتہارات استعمال کرتی ہے یہ اس کی ایک ٹائپ ہے. جی. تو عمران خان صاحب کو کون دکھاتا ہے؟ آج عمران خان صاحب کا خطاب تھا, کسی نے نہیں دکھایا. ان سب نے ایک اور کام کیا, ان سب نے اپنی یوٹیوب اسٹریمز بھی 2 کی ہوئی تھی لائیو. جی. یعنی جس اے آر وائی کی میں اگر بات کروں تو اے آر وائی کی ایک اسٹریم تھی لائیو پروگرام کی جس پہ ہم اقرار الحسن کا پروگرام دیکھ رہے تھے جو ٹی وی پہ چل رہا تھا, اور دوسری اسٹریم پر عمران خان کا خطاب چل رہا تھا جس کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے. تو کمانا جو ہے عمران خان کا خطاب دکھا کے کہ عمران خان کی ویورشپ ہے وہیں سے کرنا ہے جی. لیکن عمران خان کو مین پہ نہیں دکھانا کیونکہ اس میں ان کو ناراضی کا خطرہ ہے, تو چینلز یہ کر رہے تھے. تو ہوتا ہے نا بالکل, اور پھر ناراضی کا بھی خطرہ ہے نا چینلز کو, تو چینلز وہ ڈیفینیٹلی کر رہے تھے. یہ ہمارے سامنے ہو رہا تھا. عاصم منیر صاحب نے آج جو خطاب کیا, لیکن اس سے پہلے ایک بات عمران خان صاحب نے کی کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ عمران ریاض کو کہیں یہ جان سے نہ مار دیں. دیکھیے عمران ریاض خان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, اس بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں. اطلاعات اچھی نہیں آ رہی. ایک عمران ریاض خان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ سامنے آنا چاہیے نا. بالکل. عمران ریاض خان گرفتار ہوئے تو ان کو عدالت میں پیش ہونا تھا. یہ جو مذاق پولیس کر رہی ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا, یہ کیسے ہو سکتا؟ زمین کھا گئی آسمان نہیں. میں نے پولیس نے ایک بندہ گرفتار کیا سب کے سامنے, اور اس کے بعد پولیس کہہ رہی ہے ہم نے چھوڑ دیا. تو گیا کہاں؟ مطلب پولیس نے, آئی جی صاحب نے کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں کو, چھوڑ دیا ہم نے, ایسے ہوتا ہے. اور عمران ریاض خان کو آپ نے چھوڑ دیا, ایسے نہیں ہوتا. تو اس کے حقائق بھی سامنے آنے چاہیے. عاصم منیر صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس کے حوالے سے آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سی او ایس آلسو ایڈریس دا آفیسرز آف دا کور کمانڈ کور پشاور کور گئے تھے اینڈ ایمفیسائزڈ آن دا ایوالونگ تھریٹس ٹو نیشنل سیکورٹی. اس کے بعد آگے موجودہ حالات پر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے دن امن و امان خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. ایگزیکٹلی. یہ جو اس میں جملہ ہے ان کا, دا آرمڈ فورسز ول ناٹ ٹالریٹ اینی فردر اٹمپٹ آف وائلیٹنگ دا سینکٹیٹی اینڈ سیکورٹی of its installations or vandalism and resolved to bring justice all the planners, abettors, instigators and executors of vandalism on the black day of 9th May. جی. یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیاہ دن ہے, اور اس سیاہ دن جس نے جو کیا ان کو اور ان کے سہولت کاروں کو, بالکل ان کو ان کا کیا دھرا جو ہے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یہ تو صاف طور پر عزم کا اظہار کر دیا گیا. تو یہ چیف صاحب کا خطاب ہے اور عمران خان صاحب کا خطاب ہے. اب میڈیا پر بھی یہ 2 چیزیں ہیں, سوشل میڈیا پر بھی پی ڈی عمران خان خان صاحب نے عوام میں نکلنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کل سب لوگ حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے کچھ ایک پیغام دیا انہوں نے کہ حقیقی ایک پلیکارڈ بنا لیں بھلے تمام لوگ, حقیقی آزادی لکھا ہو, آئین بچاؤ ملک بچاؤ, یہ پیغام اس پر موجود ہو. تو ہر شخص ایک چھوٹا سا پلیکارڈ بنا لے, بڑا بنا لے, جیسے چاہیں اپنی گلی کے کارنر پہ آ جائیں, پورے ملک میں نکلیں. یہ ان کا پیغام ہے. یہ زیادہ آرگنائزڈ نہیں, بڑے شہروں میں بڑے اجتماعات کر کے میرا خیال ایسے نہیں ہونے جا رہا. لوگ خود بھی نکل سکتے, اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جو اس کو آرگنائز کر سکتی ہے, وہ قیادت تو اب گرفتار ہے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کے اس پیغام کے بعد ہوگا کیا, کل ہمیں دیکھنے کو ملے گا. مرید کے جلسہ کرنے جا رہے ہیں بدھ کو, اس سے پہلے کچھ ہوگا تو نہیں, کچھ اور تو یہاں اکثر ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو مرید کے کا جلسہ ہے یہ نہیں ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں ہوگا. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں, ہمیں بعد میں جا کے پتہ چلے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا مرید کے جلسہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اگر عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوتے تو بھی نہیں ہوگا, پھر ہوگا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.